کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے پاکیزہ اخلاق آپ کی زندگی کو نمونہ بنانا اور آپ کے اخلاق کو اختیار کرنا یہ انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں چین و سکون کے حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کو اسوہ بنانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے اور آپ کے طور طریقوں کو اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کون بنائے گا؟ تو قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے اندر دو باتیں ہوں گی وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو نمونہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، جس کے اندر آخرت کا استحضار ہوگا، جس کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی کا خیال ہوگا، وہ آدمی اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو اختیار کرے گا۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو یاد رکھنے والا ہوگا، وہ آدمی اللہ کے نبی کی زندگی کو نمونہ بنائے گا۔ اس لیے کہ جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی، اور جب اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو اللہ کے نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا اس کے لیے آسان ہوگا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ نبی سے محبت ہوگی تو نبی کے طریقوں سے بھی محبت ہوگی، نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہوگی۔ وہ محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر دھوکہ ہے، جو صرف حضور کی ذات سے تو محبت کا دعویٰ کیا جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت نہ ہو، اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت نہ ہو، اللہ کے نبی کے طور طریقوں سے محبت نہ ہو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی وہ آدمی اللہ کے نبی کے اخلاق کو اختیار کرے گا، وہ آدمی اللہ کے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، گزشتہ جمعہ میں نے یہ مضمون عرض کیا تھا۔ تو اس سے پہلی جمعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی عاجزی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے، باوجود پوری انسانیت میں سب سے بہتر ہونے کے، لیکن آپ نے کبھی بھی تکبر کا اظہار نہیں فرمایا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر متواضع رہ کر آپ نے زندگی گزاری، اور اللہ سے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا اور عاجزی کے ساتھ دنیا سے رخصتی کا موقع عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی ان عاجز لوگوں میں اور متواضع لوگوں میں میرا شمار فرما۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، عاجزی انکساری یہ حسن اخلاق کی بنیاد ہے، پاکیزہ اور اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، تو آپ کے اندر یہ عاجزی بدرجہ اولی موجود تھی۔ آج جو عرض کیا جائے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جانے والی ایک اور عادت، آپ کا ایک اور اخلاق، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے، عفو اور درگزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ نے انتقام لینا پسند نہیں کیا، بلکہ معاف کرنا یہ آپ کا مزاج بن گیا تھا۔ آپ نے اپنوں کو بھی معاف کیا، آپ نے اپنے دوستوں کو بھی معاف کیا، آپ نے غیروں کو بھی معاف کیا، دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ باب ہے جس سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا ہے، ہر ایک کو اس سے سرفراز ہونے کا موقع ملا ہے۔ خاص طور سے معافی کی حد اس وقت ہو گئی جب فتح مکہ کا موقع تھا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں، ایذائیں پہنچائی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے خاندان کو دانے دانے کے لیے ترسایا تھا، وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادیوں کے طے شدہ رشتے توڑوائے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، سب کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے نعرہ لگایا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن سب پر رحم کیے جانے کا دن ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے ایک جملے میں بیک جنبش زبان آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کو معاف فرما دیا، اپنوں کو بھی معاف فرمایا اور غیروں کو بھی معاف فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اپنے چچا، محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی عورت ہندہ کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ بدترین اور کٹر دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب اسلام کے ساتھ قبول کرنے کی نیت سے آئے، آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں مشرکین کی قیادت کرتے ہوئے جنہوں نے ان غزوات میں مشرکین کی قیادت کی تھی، اس ابو سفیان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، چاہتے تو آپ سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا ہے۔ معاف کرنا آپ کو پسند تھا، معافی آپ کا مزاج بن چکا تھا، اور معاف کرنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ اور معاف کرنا یہ انتہائی اہم عادت ہے اور پاکیزہ اخلاق میں اونچی صفت ہے۔ معاف کرنا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے، جواں مرد اور بہادروں کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں، فمن عفا وَأَصْلَحَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کر لے مصیبتوں پر اور مصیبتیں پہنچانے والے، تکلیف دینے والوں کو معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں یہ اولو العزم کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ جواں مردی کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ہمت والے ہیں، جواں مرد اور بہادر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انتقام سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ نے معاف فرما دیا۔ کتنے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں
کہ کیسے کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئی، کس کس انداز سے آپ کو ستایا گیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، راستے میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے ذرا تیز تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر کو بہت زور سے کھینچا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی گردن میں نشان پڑ گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی اس بدتمیزی پر اس کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، اس سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ کے رسول اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ نے آپ کو جو دولت اور مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، دیکھ کر اس کو ہنسا۔ مسکرا کر آپ علیہ السلام نے جو وہ مطالبہ کر رہا تھا، آپ نے اس کے مطالبے کو پورا فرما دیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنے واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ساتھ لیا، آپ گدھے پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ راستے میں جا رہے تھے، ایسی جگہ پر گزر ہوا جہاں پر مشرکین موجود تھے، منافقین موجود تھے، یہود و نصارہ موجود تھے اور سچے پکے مسلمان حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی موجود تھے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی وہاں موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کا گدھا ادھر سے گزرا، راستے میں گرد و غبار تھی، دھول تھی، چنانچہ آپ نے جب گھوڑا اس گدھا دوڑایا تو دھول اڑی اس مجمع پر۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اپنے گدھے کو رکوایا اور مجمع کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کیا اس سے اور کوئی اچھی بات تمہارے پاس نہیں ہے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ تم ہمیں اپنے اگر جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بات اگر واقعتاً سچی ہے، یعنی جس اسلام کی طرف تم بلا رہے ہو، یہ پیغام اگر تمہارا حق ہے تو تم یہاں ہمارے مجمع میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، جاؤ اپنے گھر کو، وہاں تمہارے پاس کوئی آئے تو اس سے بیان کرنا اور اس کو دعوت دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی اس بدتمیزی پر آپ نے بدلہ نہیں دیا بلکہ اس کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، معاف ہی نہیں فرمایا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سچے صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن ابی نے مرتے وقت میں وصیت کی تھی اور یہ اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جنازے کی نماز پڑھانے کی التجا اور درخواست کرنا۔ حضرت عبداللہ نے درخواست کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس بدتمیزی کرنے والے منافقوں کے سردار جس کا نفاق اللہ کے نبی پر ظاہر تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ اندر سے پکا دشمن اسلام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آسمان سے آیت اتری، حضرت جبرائیل تشریف لائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا اور یہ حکم آیا کہ آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھا نہیں سکتے۔ حضرت عمر منع کر رہے تھے اس وقت میں کہ آپ منافقوں کے سردار کی نماز نہ پڑھائیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اس امید پر کہ اگر میں نماز جنازہ پڑھا کر اس کے لیے استغفار کر دوں، ہو سکتا ہے کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔
اللہ کے رسول اس امید پر تیار ہو گئے۔ حضرت عمر منع کر رہے تھے اللہ کے نبی آپ نہ پڑھائیں، حضرت عمر کی منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آیت نازل فرمائی۔ قرآن میں 18 جگہ ایسی ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق قرآن اترا ہے۔ حضرت عمر نے جو چاہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہ پیغام جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دشمنوں کو معاف فرما دیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح ایک دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، آ کر وہ کہنے لگا کہ جو مال اور دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، بلکہ اس میں سے مجھے کچھ دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے، جو کچھ موجود تھا وہ لے کر آئے، لا کر آپ علیہ السلام نے اس کو دیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے، بہتر برتاؤ آپ نے نہیں کیا ہے، اچھے اخلاق کا آپ نے مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ دیہاتی تہذیب سے ناآشنا ہوتے ہیں، تہذیب ان کے اندر نہیں ہوتی، تہذیب سے وہ واقفیت نہیں رکھتے، تو اللہ کے رسول سے وہ کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول پھر اندر تشریف لے گئے، جو کچھ بچا کچا تھا وہ بھی آپ نے لا کر اس کے حوالے کر دیا، تو تب وہ دیہاتی خوش ہو گیا اور وہ کہنے لگا قد اجملت و احسنت، کہ اب آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور اپنے اچھے اخلاق کا آپ نے ثبوت دیا ہے۔ آ کر اس نے کیا جملہ کہا تھا، میں اور آپ ہوتے تو ہماری پیشانی پر بل پڑ جاتے، غصے سے پھوٹ جاتے، پھل جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذرا برابر بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کو معاف فرما کر اس کے مطالبے کو پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نجد کے علاقے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں جنگل تھا، تھکان ہو گئی، آرام کا تقاضا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور اس جنگل میں اور بھی بہت سارے درخت تھے، صحابہ کچھ دور دور لیٹ گئے، اللہ کے نبی تنہا تھے، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور درخت کی ٹہنی پر آپ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ایک دشمن نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، کام تمام کر دیا جائے، اس نیت سے وہ آیا اور آ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کو نیام سے نکال کر اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا من یمنعک منی، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے، اب تم مجھ سے کیسے بچ سکتے ہو، کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بچائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی زبان سے یہ اللہ نکلا تھا، اس کی کرامت تھی یا اس کا اثر تھا کہ اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول نے وہ تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر پلٹا کر جواب میں آپ نے اس سے پوچھا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ منت سماجت کرنے لگا، آپ کریم ہیں، با اخلاق ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم، آپ کریموں کے خاندان کے، لہٰذا آپ سے کرم کی ہی امید کی جا سکتی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لینا پسند نہیں کیا، بدلہ لینا پسند نہیں کیا، معاف کرنا آپ کو پسند تھا، درگزر کر دینا آپ کو پسند تھا، کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا آپ کو پسند تھا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ کو عاشق نبی کہنے والے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اور اپنی ذات کا جائزہ لے کر کے دیکھے، کیا اس نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا اس نبی کے اخلاق کا کوئی ذرہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کسی کی کوئی غلطی نظر آ گئی تو اس کو اچھال دیا اور اس سے بدلہ لیے بغیر چین اور سکون نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا یہ اسوہ
اور آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، آپ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا، درگزر کر دینا، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے، آپ کی زندگی کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ تو میں اور آپ محبت کا دعویٰ کریں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نبی کے اس پاکیزہ اخلاق کو بھی اپنائیں، معاف کرنے کا مزاج بنائیں، درگزر کرنے کا مزاج بنائیں۔ اور معاف کرنا اپنے اندر بہت سارے فائدے رکھتا ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فائدے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی اس کے فائدے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تحقیق کرنے والوں نے، سائنسدانوں نے، انسان کی طبیعت پر تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جس کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، ذہنی تناؤ اس کو نہیں ہوتا، اور بلڈ پریشر کا وہ شکار نہیں ہوتا، بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو معاف کرنا یہ خود اپنی ذات کے لیے ایک نعمت ہے، دوسروں کے لیے دوسرا درجہ ہے۔ معاف کرنا یہ ہماری اپنی ذات کے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے حکم دیا تھا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بدلہ لے لوں، سزا دوں تو میرا رعب بڑھ جائے گا، میرا دبدبہ نظر آئے گا، اور اگر میں معاف کر دوں تو پھر میرے وقار میں کچھ کمی آ جائے گی۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے انسانوں کی اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک فائدہ معاف کرنے کا یہ ہے کہ جو آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر معاف کر دیں تو ہماری عزت گھٹ جائے گی، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں تو ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں تو ہمارا رعب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے، جن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمارے آنکھوں دیکھا حال غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات قیامت تک کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کو معاف کر دو گے تو تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تمہاری عزت کو اور بڑھا دیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ سوچ کر کے دیکھیں، آج معاف کرنے کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے جھگڑے رونما ہو رہے ہیں، رشتوں میں نا اتفاقیاں، اور اسی طریقے سے خاندانوں میں تعلقات بکھرے ہوئے، روز بروز نئی نئی قسم کی بیماریاں اور جھگڑے ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم معاف کرنے کا مزاج بنائیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ ہماری اپنی ذات کے لیے بھی ایک نعمت ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک نعمت ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے کوئی ایسی حرکت نظر آ گئی جو ہمارے لیے ناگوار تھی، فوراً بھڑک گئے۔ اگر یہ سوچ کر اس کو معاف کر دیتے کہ یہ اللہ کی بندی ہے، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غصے میں آ کر غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم اپنا رعب اور دبدبہ دکھانے کے لیے، اس پر دھاگ بٹھانے کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، نوبت خلا تک پہنچتی ہے، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج دیکھ لیں کتنے شوہر ہیں ان کے اندر معاف کرنے کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے بچوں پر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کی بد اخلاقی کی وجہ سے ماں کی تربیت سے بچے محروم ہو گئے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء کاملین کی زندگیاں
اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہے۔ کبھی موقع ایسا آ جائے، اپنی طبیعت کے خلاف ناگوار چیز ہمارے سامنے آ جائے، تو ہم یہ سوچ کر کہ جس نبی کی ہم اتباع کر رہے ہیں، جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، وہ نبی معاف کرنے والے تھے، میں بھی معاف کرنے والا بنوں، یہ سوچ کر اگر ہم معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک میں بے شمار اس کے فائدے لکھے ہیں۔ مختصر طور پر عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جو آدمی معاف کرتا ہے، معاف کرنے کا مزاج بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کی صفات ذکر کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں، پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ میرے نیک بندے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی ان نیک صفت بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معاف کرنے والے سے خدا محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ایک لمبا پس منظر ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کر دی تھی، صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعاون روک لیا کہ اب آئندہ سے ان کی مدد نہیں کریں گے، مریں یا بھوکے مریں، ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر فرمایا وَلَا يَقْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ تم میں سے اہل ثروت اور مالداروں کو، وسعت والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے اپنا تعاون روک لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ سوال کرتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ جب یہ آیت حضرت ابوبکر نے سنی تو حضرت ابوبکر زار و خطار رونے لگے اور یہ کہنے لگے ہاں اللہ ہم مغفرت کے محتاج ہیں۔ پھر آپ نے وہ تعاون جاری فرما دیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرماتے ہیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے یہ سوچ کر معاف کر دینا چاہیے کتنی غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں، خدا مجھے معاف کرتا ہے، میں اللہ کے اس بندے کو معاف کروں گا اور اس سے درگزر سے کام لوں گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے دامن میں اور اس کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت میں آ جائے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے معاف کرنا یہ رحم دل انسانوں کا کام ہے، پتھر دل انسان معاف نہیں کیا کرتے، معاف کرنا یہ رحم دل انسانوں کا کام ہے، با اخلاق لوگوں کا کام ہے، بہادروں اور جواں مردوں کا کام ہے۔ جو پتھر دل ہوتے ہیں، بد اخلاق اور بد کردار اور بد زبان ہوتے ہیں، وہ یا تو لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں یا پھر اگر بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو دلوں میں نفرت اور رنجشیں پالتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو آدمی اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن،
کہ جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر معاف کرنے کا مزاج بنائیں، درگزر کرنے کا مزاج بنائیں۔ لوگوں کو اگر ہم معاف کریں گے، درگزر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے باپ کو حکم دیا ہے، باپ کو حکم دیا ہے، شوہر کو حکم دیا ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں درگزر کر دیا کرو۔ شوہر کو حکم دیا ہے بیوی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں درگزر کر دیا کرو۔ آج ہم دیکھ لیں اس کی وجہ سے ماں باپ اولاد سے اور شوہر بیوی سے درگزر سے کام نہیں لیتا، جس کی وجہ سے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں، یعنی دین میں تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن یہ رکاوٹ بنے تو ان کے ساتھ قطع تعلق مت کرنا، فاحذروہم، دین کے معاملے میں ان سے چوکنا رہنا، لیکن ان سے غلطی ہو جائے تو بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ان کو معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی کہ تمہاری بیویوں سے غلطی ہوگی، تمہارے بچوں سے غلطی ہوگی، وہیں اللہ نے یہ بات بھی فرما دی کہ غلطی ہونے پر انتقام نہ لینا بلکہ معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اگر تم معاف کرو گے، معاف کرنے کا مزاج بناؤ گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ کے بندے بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور یہ معاف کرنا جرأت مندوں کا کام ہے، بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے، بد اخلاق کا کام نہیں ہے۔ معاف کرنا یہ با اخلاق لوگوں کی علامت ہے، صاف اور شفاف دل کی پہچان ہے۔ جو آدمی دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا دل پاک و صاف ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ظاہری طور پر زبان سے معاف بھی کر دیا جائے لیکن دل میں رنجشیں پلتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف فرمایا آپ نے دل سے معاف فرما دیا تھا، یہ نہیں کہ صرف ان کو معاف کر دیا، دل میں کدورت تھی۔ فتح کے مکہ کے موقع پر جن جن کو بھی آپ نے معاف فرمایا تھا ان کو آپ نے دل سے اللہ کی رضا کے لیے پورے طریقے سے معاف فرما دیا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معاف کرنے کو پسند فرماتے تھے، بدلہ لینا اور انتقام لینا آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہ حکم دیا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اپنے خادم کے سلسلے میں، نوکر کے سلسلے میں، جس سے بار بار تکلیف پہنچتی تھی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم ان کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ پہلی مرتبہ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہم اپنے خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دن میں 70 بار معاف کرو، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر ہم معاف کرنے کا مزاج بنائیں گے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی فائدے کی چیز ہوگی اور اللہ کے بندوں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی نفع کی چیز ہوگی۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا سچا عاشق بن کر دنیا میں جینے اور آپ کے طور طریقوں کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔